فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات. فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں. فصیح بھائی، جب آپ نے آغاز کیا اس وقت کون سے ایسے نعت خواں تھے جو بڑے نامور تھے، اور یقیناً ہر نئے آنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ان جیسی عزت بھی ملے، شہرت بھی ملے، اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے بڑے ہونے کے حوالے سے. تو اس وقت آپ کون سے نعت خواں نعت کے افق پر دیکھتے تھے؟ فصیح بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قبلہ والد محترم محفل نعت کا انعقاد کیا کرتے تھے، اس میں سب آتے تھے، اس میں سب نعت خان آتے تھے، اس میں منظور الکونین صاحب بھی ہوا کرتے تھے، قاری زبید رسول صاحب ہوتے تھے، جی ہاں، مرغوب حمدانی صاحب، محبوب حمدانی صاحب، یہ حضرات بھی ہوا کرتے تھے. ٹھیک. ہمارے کراچی سے خورشید احمد صاحب ہوا کرتے تھے، صدیق اسماعیل صاحب ہوتے تھے، سعید ہاشمی صاحب ہوتے تھے. صحیح. تو یہ تمام حضرات، ان حضرات کو سنا. اور اس سے بھی پہلے میں نے بغدادی مسجد میں سنا عبدالرؤف بھٹی صاحب کو اور کلیم سرور صاحب کو. صحیح. یہ وہ نعت خان ہیں کہ جن کو ابتدائی دور میں ہم نے سنا. صحیح. اور پھر کوشش کی کہ ہم بھی نعت شریف کی طرف. آپ کا انداز ان لوگوں سے مختلف رہا اور کچھ تھوڑا سا ردھم بھی اس میں تبدیل رہا. یہ کیسے آیا انداز؟ بچپن سے تھا یا کوئی اس میں شعوری کوشش کی کہ مجھے تھوڑا سا منفرد آنا ہے؟ نہیں، اصل میں میرا خیال ہے کہ آپ نے میرے ابا جی کو سنا ہے تو وہ بھی اونچے سر میں پڑھتے تھے. اونچے سر میں، لیکن ان کا ٹھہراؤ زیادہ تھا. آپ کے ہاں، میرے یہاں ٹھہراؤ بھی ہے، ٹھہراؤ کم ہے ابا جی کے مقابلے میں. جی ہاں جی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک نے ایک ڈیمانڈ بنا دی. جب میں نے اس اسٹائل میں پڑھا، جیسے جیسے تبدیل اس انداز میں پڑھا تو وہ پبلک کی ڈیمانڈ ہو گئی. صحیح. تو اب اگر میں مثال کے طور پہ میں کوئی ایسا کلام پڑھوں کہ جس کے اندر بہت زیادہ ٹھہراؤ ہو تو وہ پبلک کو اپیل نہیں کرتا. جیسے وحدت ذات کی تبلیغ اس طرح کی طرزوں میں اگر میں کلام پڑھوں گا تو وہ یقیناً، اب جیسے میں نے امام علی مقام کی ایک منقبت جو ہے وہ اسی طرز میں پڑھی ہے جس طرز میں یہ وحدت ذات کی تبلیغ نعت شریف پڑھی ہے. ٹھیک. لیکن الحمدللہ وہ بہت پسند کی جاتی ہے، بہت پسند کی جاتی ہے، اور جب لوگ سنتے ہیں تو وہ محظوظ ہوتے ہیں. صحیح. نعت کی طرز بناتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی جو کلام کے انتخاب کی، صفحے پلٹتے رہے. ہاں، میں اس کو دیکھنا، لیکن ان بھائیوں پہ آ کے میں رک گیا کہ یہ بہت اچھا کلام ہے اور بہت معیاری. اس میں انہوں نے نصیر الدین شاہ صاحب نے اس پر طبع آزمائی فرمائی ہے، تو میں نے پھر اس ماہیوں کا انتخاب کیا اور وہی جا کے پھر ریکارڈ کرائے. ٹھیک. اچھا، دوسرے کلام جس طرح اعلیٰ حضرت کے ہیں اس میں آپ نے یہ انتخاب کیے، ابا جی کے آپ نے کلاموں میں اس طرح ماجد خلیل صاحب کے یہ کلام لیے، اور وہ ایک انتخاب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بھی ثابت ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. تو ایک نوجوان آنے والا کیسے دیکھ سکتا ہے کہ نعت کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز پیش نظر رہنی چاہیے؟ اپنا ذوق تو اپنی جگہ ہے، آپ کا اپنا ایک معیار ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس انداز کے اندر نعت پڑھنی چاہیے میرے نزدیک. ٹھیک. کہ لوگوں کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو اس نعت کو سن کر. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ جذبہ لے کر نعت شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی کے تمام تقاضوں کو آپ پورا کریں گے. ٹھیک. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے سامنے آڈینس ہے، عوام ہے، جو کہ نفس کو بھی سننے کے لیے آئی ہے، وہ کیا سننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوامی مزاج کے مطابق بھی پڑھنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے عشرت گودروی صاحب ہیں، انہوں نے عوامی مزاج کے مطابق کلام لکھا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے مختلف کیسٹس کے اندر بھی اور مختلف محفلوں میں بھی. صحیح. تو پھر وہاں پر جیسے سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، یہ عوامی مزاج کے مطابق لکھی ہوئی نعت ہے اور اس کی طرز بھی بہت عمدہ ہے. صحیح. تو یہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے. صحیح. بات کریں گے اس حوالے سے. ناظرین، ایک اب مختصر سا وقفہ حائل ہے اس پروگرام میں. بات کریں گے اس وقفے سے لوٹ کر اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار نعت. تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب. ان کی نعت خوانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بالخصوص ان کے اس فنی کیریئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ٹیکنیکل چیز میں جاننا چاہتا ہوں. اب ایک نعت جیسے ہم اسی کا انتخاب کرتے ہیں، میں بہک سکوں یہ مجال کیا؟ جی جی. یہ کلام دیکھ کر اب آپ کو اس کی طرز بنانی ہے، کیسے بنائیں گے؟ ماجد خلیل صاحب
نے جب یہ مجھے نعت عطا فرمائی تو میں نے مختلف طرزیں اس کے اوپر اس کی طبع آزمائی کی اور کہ کون سی طرز اس کے اوپر اچھی رہے گی. ٹھیک. تو پھر یہ طرز جو تھی یہ آپ نے سنا ہوگا، اس طرز کے اوپر بہت سے حضرات نے بلغ العلا بکمال ہی پڑھا ہے. ٹھیک. اسی طرز پہ بلغ العلا، تو وہ میں نے پھر اس طرز کو اس کے اوپر کوشش کی اور وہ الحمدللہ لوگوں میں پسند کی گئی. ہاں، اور اس کی کامیابی کی ایک وجہ یقیناً جب کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کے کلام بھی ہیں اور اس کی ادائیگی اور اس کے ساتھ طرز کا یقیناً عمل دخل ہوتا ہے. یقیناً ہوتا ہے، بالکل لازمی ہوتا ہے. بالکل. اس کے ایک دو اشعار اگر سنائیں میں بہک سکوں. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، جو تمہاری جال سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. واہ. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسٹ کی ریکوائرمنٹ کچھ مختلف ہوتی ہے، ٹیلی ویژن کی ریکوائرمنٹ کچھ مختلف ہوتی ہے، ریڈیو کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے، عوام کی محافل کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے. اچھا، اس بات پر آنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی کیسٹس ماشاءاللہ بہت تعداد میں کیسٹس آئی. جی الحمدللہ. کتنی اندازن ہوں گی؟ دیکھیے پاکستان میں تو الحمدللہ میرے تقریباً 67 والیوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ انگلینڈ میں بھی تقریباً 50 سے اوپر ہے. اسی طرح کینیڈا میں، ماریشس میں، ساؤتھ افریقہ میں، دیگر ممالک میں الحمدللہ کثیر تعداد میں کیسٹ. وہ ہیں جو اسٹوڈیو ریکارڈنگز ہیں. بالکل اسٹوڈیو ریکارڈنگ. ٹھیک. اسٹوڈیو ریکارڈنگ. اچھا، آپ ریڈیو پر بھی آئے، ٹیلی ویژن پر بھی آئے. محافل تو ایک وہ جگہ بن جاتی ہے کہ جہاں ایک عوام سامنے ہے اور رسپانس مل جاتا ہے. ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیسٹ، ان تینوں میڈیا میں سے آپ اگر کہیں کہ ایک چنیں کہ جو آپ کی شہرت میں جس کا دنیاوی طور پر سب سے زیادہ حصہ ہے. کیسٹ. جی ہاں. جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی، سب سے شہرت سب سے پہلی جو میری کیسٹ مقبول ہوئی وہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. واہ. عبدالستار نیازی صاحب مرحوم کا کلام ہے. تو وہ کیسٹ جب مقبول ہوئی تو اس کے بعد الحمدللہ لوگوں میں زیادہ پہچانا گیا بنسبت اور حوالوں سے. صحیح. کیسٹ کے حوالے سے ہی آپ کا ایک کلام جو بہت خوبصورت، بہت میٹھا، مجھے لگتا ہے کہ بہت مٹھاس سے آپ نے اسے پڑھا ہے، بہت رچاؤ کے ساتھ پڑھا ہے، اور ہم نے رنگ ٹونز پر اس کلام کو بہت زیادہ سنا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر. جی، یہ میرے والد صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. اگر اس کے دو تین اشعار سنائیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر
ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں